إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي العجمي الهاشمي مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقمین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا حسین فعرفوه من احب اللہ ومن احب حسینا صلوات اللہ. عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتمداران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد سن 1447 ہجری کا یہ خمسہ مجالس جو سبیل علی اصغر علیہ السلام پر منعقد ہوا ہے، جس کی آج آپ حضرات پہلی مجلس کو بعنوان ذکر حسین سماعت فرمانے کے لیے حاضر گزار ہوئے ہیں. لہذا اللہ کے محبوب پیغمبر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. عزیزو، اور یہ تو طے ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کرتے، نہ کوئی کلام کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ سونا بھی مرضی خدا سے ہوتا ہے، جاگنا بھی مرضی خدا سے ہوتا ہے. پیغمبر نے اپنی لائف میں، اپنی ہین حیات میں کوئی بھی کام اپنے ارادے، اپنے منشا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. جو بھی کیا حضور نے، جو وحی ہوئی حضور نے وہی کیا. شاید کہ لمحہ پہنچ جائے. جو اللہ کی وحی ہوئی، پیغمبر اکرم نے، حضور سرور کائنات نے، نبی اکرم نے وہی کیا اپنی لائف میں. چاہے کسی کو بستر پہ سلانا ہو، اس میں بھی وحی تھی، یا کسی کو بزم میں بلانا ہو، اس میں بھی وہی تھی، یا کسی کو بزم سے گیٹ آؤٹ کرنا ہو، تھوڑا مسکرائیے، یا اپنی بزم سے گیٹ آؤٹ کرنا ہو، اس میں بھی وحی الہی تھی. یا کسی کو غار میں رلانا ہو، اس میں بھی وحی تھی. یا کسی کو غدیر میں مولا بنانا ہو، اس میں بھی وحی تھی. پوری زندگی نبی اکرم کی وحی الہی کے مطابق گزری ہے. اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے ٹال دیا جائے یہ کہہ کے کہ یہ ضعیف ہے. قرآن کا معاملہ ہے. قرآن وہ چیز ہے کہ انسان مانے تو مسلمان، نہیں مانے تو کافر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کھلا ہوا قرآن کا اعلان ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دیکھو، میرا رسول اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی نہیں آ جاتی. اب کیا کریں، ہماری کم معرفتی ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں.
جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، الناس اعداء ما جہلوا، کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے، اے سبحان اللہ، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اللہ نے بھی اسی چیز میں بندے کی فلاح و بہبود رکھی ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتا۔ بندے کی فلاح و بہبود اللہ نے اسی میں رکھی ہے جس کو وہ نہیں جانتا، لیکن اگر جاننے کی کوشش کرے تو اللہ بندے کو جاہل بھی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کہتا ہے ایک قدم تم بڑھاؤ گے، 72 قدم کی توفیق ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ نہیں جانتا، نہیں جانتے کی بات آ گئی تو ضمن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، واقعی یہ فرمان پیغمبر تو آپ نے سنا ہے کہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا، سبحان اللہ، یا اللہ نے یا علی ولی اللہ نے، اور اللہ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا مجھ رسول اللہ نے یا علی ولی اللہ نے، اور علی ولی اللہ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا مجھ رسول اللہ نے یا کائنات کے اللہ نے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اسی محبوب پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، ھذا حسین فعرفوا، یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو۔ عزیزو، کون نہیں جانتا تھا کہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا کہ حسین اللہ کے بندے ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا کہ حسین علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں؟ کون نہیں جانتا تھا کہ مولا حسین بی بی سیدہ طاہرہ کے دلبند نور عین ہیں؟ سب جانتے تھے، صحابی جانتے تھے، تابعی جانتے تھے، تبع تابعی جانتے تھے، حدیث والے جانتے تھے، اہل حدیث جانتے تھے، سنت والے جانتے تھے، اہل سنت جانتے، سب جانتے تھے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ طاہرہ کے نور عین ہیں۔ جی تو پھر کیا ضرورت پڑی پیغمبر اکرم کو اپنی آغوش رسالت میں لے کے بھری سبا میں، بھرے مجمع میں یہ الاؤنسمنٹ کرنے کی کہ ھذا حسین فعرفوا، یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو؟ تو عجب نہیں نبی اکرم جواب دے، دیکھو جاننے کا تعلق اور ہوتا ہے، پہچاننے کا تعلق اور ہوتا ہے۔ بھئی میں کچھ عرض کرتا ہوں، جاننے کا تعلق اور ہوتا ہے، پہچاننے کا تعلق اور ہوتا ہے۔ جاننا اور پہچاننا دونوں میں فرق یہ ہے کہ جان کے ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے، پہچان کے ماننا لازم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ جان کے ماننا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہم جانتے بمبئی میں ہم رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، سب رہتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ہم رہتے ہیں، لیکن اگر قدرت کی طرف سے پہچان کا معاملہ آ گیا، عرفان کا معاملہ آ گیا، تو اب لازم ہو گیا عزیزان گرامی۔ تو عزیزو حسین کو نبی پہچانوا رہے ہیں، اپنی پوری کائنات میں پہچانوا رہے ہیں، اور اس لیے بھی پہچانوا رہے ہیں کیونکہ وادی کربلا قربانی حسین نبی کے پیش نظر تھی۔ اسی لیے نبی نے امت کو سمجھایا کہ تو جب تک ہم ہیں، جب تک ہم ہیں، صرف ہم تک ہی شریعت نہیں ہے، شریعت کو قیامت تک جانا ہے۔
وہ فرق یہ کہ شریعت کا لانے والا میں ہوں، شریعت کا بچانے والا حسین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ورنہ آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹا لقب فاتح کربلا کا نہیں ہے۔ کیا؟ سید الشہداء۔ فاتح کربلا کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، افضل الشہداء، شہیدوں کے افضل۔ یہ لقب دنیا انسانیت میں دو ہی کو ملا، یا مولا حسین کو ملا یا جناب میر حمزہ کو ملا۔ بھائی توجہ کیجیے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ یا جناب میر حمزہ کو ملا یا مولا حسین علیہ السلام کو ملا۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ اسکور میں کون ہائیسٹ ہے؟ جی اس میدان شہادت میں بلندی پر کون ہے؟ ایک طرف تو میر حمزہ بھی افضل الشہداء ہے، ایک طرف تو فاتح کربلا مولا حسین بھی سید الشہداء افضل الشہداء ہے۔ اب پتہ چلے کون کہ اول منزل میں کون ہے، ثانوی منزل میں کون ہے۔ تو عزیزو ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ چہروں پر اور سماعتوں پر بہار آ جائے گی، میرا یقین ہے۔ منبر ولایت سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ضرور بہار آئے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ بطول مریم بھی ہے، بطول فاطمہ بھی ہے۔ غور کریں میں کیا کر رہا ہوں، بطول مریم بھی ہے، بطول فاطمہ بھی ہے، صدیقہ مریم بھی ہے، صدیقہ فاطمہ بھی ہے، طاہرہ مریم بھی ہے، طاہرہ فاطمہ بھی ہے۔ توجہ دیدانے گرامی، مقدسہ مریم بھی ہے، مقدسہ فاطمہ بھی ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ مریم صرف اپنے زمانے کی طاہرہ ہے، فاطمہ پوری کائنات کی ہمیشہ کے لیے طاہرہ ہے۔ اسی طریقے سے جناب میر حمزہ سید و سردار شہیدوں کے اپنے زمانے کے ہیں، حسین عالمین کا سردار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد یا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ واقعی میں نے ایک مطلع کہا تھا، اب مطلع کو ظاہر سی بات ہے میراج بھائی، پرویز بھائی، سرکار بھائی بزرگ ہمارے تشریف فرما ہے کہ ذکر مولا ہو تو دیوانے چلے آتے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ پائے گا۔ ذکر مولا ہو، ابھی کوئی نہ تھا یہاں اور ایک فردوس کا سما ہو گیا۔ ذکر مولا ہو، ذکر مولا ہو تو دیوانے چلے آتے ہیں، شمع روشن ہو تو پروانے چلے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، زندہ رہیے، آباد رہیے۔ جی صاحب، یہ حیدری جی ذکر مولا ہو تو پروانے چلے آتے ہیں، ذکر مولا ہو۔ یاور بھائی آگے آ جائیے، جگہ خالی ہے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ ذکر مولا ہو تو پروانے چلے آتے ہیں، ذکر مولا ہو تو پروانے دیوانے چلے آتے ہیں۔ اب کوئی دیوانہ ہی بھی تو آ گئے، آپ بھی آ گئے، واہ دیوانے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے۔ سمجھ رہے یہ نہیں آئے ہیں، ان کے خون اور دودھ کی طہارت یہاں لائی ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جی تو عزیزان گرامی، ذکر اس فاتح کربلا کا ہو رہا ہے کہ جو اپنے ہین حیات میں اپنے انصار با وفا کی خبر دے رہا ہے کہ نانا جیسے انصار مجھے ملے، ایسے انصار آپ کو نہیں ملے۔ اور یہ یقیناً واقعی انسان جس انداز پر ہوتا ہے اس کو
انداز پر بازو بھی ملا کرتے ہیں. جیسے مولا مشکل کشا کو جو دو بازو ملے ان کا کائنات میں جواب نہیں ہے. ایک بازو علی کو مالک اشتر کہتے ہیں. تھوڑا تو حوصلہ افزائی ضروری ہے نا. جی ایک بازو علی کو مالک اشتر کہتے ہیں اور ایک بازو علی کو عمار یاسر کہتے ہیں. آپ غور فرمائیں. اور جب تک پر نہیں ہو انسان پرواز نہیں کر سکتا. اسی لیے اپنے پروں کو انسان مضبوط رکھے اور پر جتنے مضبوط ہوتے آپ اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ پرواز کرنے والا محبت کا پرندہ اتنا دانا اور زیرک اور ہوشیار ہے تو میں ایک جملہ کیوں نہ آپ کی خدمت پاکیزہ میں عرض کر دوں عزیزان گرامی. دیکھیے جنگ اور ہے, جہاد اور ہے. جنگ اور ہے, جہاد جنگ اور ہے, جہاد اور ہے. جنگ جذبات سے ہوتی ہے, جہاد حجت خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جنگ جذبات سے ہوتی ہے اور جہاد اطاعت الہی کے مطابق ہوتا ہے, اپنے زمانے کے امام کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, حجت خدا کے اشارے کے مطابق ہوتا ہے. آپ غور فرمائیں. دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب مالک اشتر میدان کو برابر کرتے ہوئے اپنی تلوار کو چلاتے ہوئے شام میدان صاف کرتے ہوئے امیر شام کے خیموں کی تنابوں تک پہنچ گئے تھے. غور فرمائے. پہنچ گئے تھے اور ابھی جا رہے تھے کہ تلوار سے فساد کا قلقمہ کر دے کہ اتنے میں حجت خدا کی طرف سے پیغام آ گیا. سبحان اللہ. حجت 2 قدم کا, اللہ اکبر, سے 2 ضربتوں کا فاصلہ تھا. آپ غور فرمائیں. اتنے میں مولا امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف سے پیغام آ گیا, مالک واپس آ جاؤ, مالک واپس آ جائے. سبحان اللہ. اگر جذبے کی جنگ ہوتی سبحان اللہ تو مالک اڑا کے آتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر خواہشات کی جنگ ہوتی تو مالک اڑا کے آتے, قتل کر کے آتے کہ جس کے گئے تھے قتل کرنے کے لیے. لیکن یہ خواہشات کی جنگ نہیں تھی, یہ جذبات کی جنگ نہیں تھی, یہ مالک کا جہاد تھا. اور فوراً جیسے ہی پیغام سنا خواہش نفس نے بہت للکارا کہ ارے کیوں جا رہے ہو, گھاٹ تک آ گئے اور پھر بھی پیاسے پلٹ رہے ہو. گھاٹ تک آ گئے, ساحل پر آ گئے, پھر بھی پیاسے پلٹ رہے ہو تو عجب نہیں. جہاد حضرت مالک نے جواب دیا ہو کہ جذبات کی جنگ اور ہوتی ہے, اللہ اکبر, اور خواہشات کا گلا گھونٹ کے اطاعت امام کے مطابق جنگ اور ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دے تو حضور نے کیا فرمایا, ھذا حسین فعرفوہ. اور ایک مقام پر میں نے ایک حدیث کو پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الحسین معجزات الانسانیہ. بے شک حسین انسانیت کا معجزہ ہے. بے شک حسین انسانیت کا معجزہ ہے. آئے ہے, یہ معجزہ ہی تو ہے کہ پوری کائنات میں روشنی کی طرح حسین پھیلا ہوا ہے. پوری کائنات میں روشنی کی طرح حسین پھیلا ہوا ہے. عزیزی سب حسین کو مان بھی نہیں پائیں گے. حسین کو ماننے کے لیے دودھ کی طہارت بھی ضروری ہے اور خون کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سب حسین کو مان بھی نہیں پاتے. اور ایسے ہی بنے بنائے ماحول میں
کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ صاحب ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدری، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ اور واقعی کیا شرافت ہے حسین کی، کیا شرافت ہے، اور کوئی اندازہ نہیں۔ صلوات پڑھیے مل کے آواز سے بلند محمد آئی آواز، اور ایک مرتبہ اس سے بہتر بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور مل کے آواز سے بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب دیکھو اشارہ ہوا ہے، جو 4 مصرے پڑھے بعض نے ابھی سن نہیں پائے ہیں، اب وہ عباس بھائی کا تو سر ہل ہی گیا ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ دیے جائیں، گاڑی اتر رہے تھے تو پڑھنا ضروری ہو گیا کہ ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین، ضمیر و ظرف کا عنوان بن گئے ہیں حسین، خودی کا دائمی رجحان بن گئے ہیں حسین۔ اب اس سے بڑھ کے شرف اور کیا بھلا ہوگا، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین، شریف لوگوں کی پہچان بن گئے ہیں حسین۔ عزیزو، اس سے بڑھ کے اور شرافت کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ صاحب بارگاہ حسین میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ہائے 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 جی، حسین تک پہنچنے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، کشمیری ہو، تیلگو ہو، بنگالی ہو، جنگالی ہو، کوئی بھی ہو، حسین کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو اب حسینی ہے، سبحان اللہ۔ آپ جی یہ آپ دیکھو مسجدوں میں بھی شرط ہے نا، شرط سب ہر جگہ نہیں جا سکتے، مسجدوں میں شرط ہے، ہر جگہ ہر انسان، اسی لیے تو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ارے سب مل کے کہیے نا، ہاں ماشاءاللہ، آپ سکون مل گیا، مجھے سکون مل گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعی جو حضور نے فرمایا ان الحسین، بے شک حسین معجزات الانسانیہ، بے شک حسین انسانیت کا معجزہ ہے۔ اور کیا کہنے حسین نے، یہ کائنات میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، پانی پت کی جنگ ہوئی ہے، دلی کی جنگ ہوئی ہے، فرانسیسی جنگ ہوئی ہے، UK کی جنگ ہوئی ہے، کتنی جنگیں ہوئی، توجہ جانے گا، انسانیت کا حسین معجزہ ہے۔ وہ میں دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کس بنیاد پر حسین انسانیت کا معجزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں انسانیت کے گلے کاٹے جائیں وہ جنگیں ہیں، اور وہ ساری جنگیں ختم ہو گئی، جو جنگیں ہوئی تھی وہ سب کی سب جنگیں ختم ہو گئی، لیکن ایک جنگ کربلا میں بھی ہوئی تھی، لیکن وہ جنگ آج تک زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گی۔ اب وہ سوال پوچھئے کہ کیوں ایسا ہے، کہ اس سے پہلے کی جنگیں ختم کیوں ہوئیں اور یہ جنگ باقی کیوں ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے عزیزان گرامی، اس سے کربلا سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی وہ مال و دولت لوٹنے کے لیے جنگ ہوئی تھی،
جی متاع اور دولت اور تخت و تاج جاہ و حشم دنیاوی حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی، اور جو کربلا میں جنگ ہوئی ہے وہ تحفظ انسانیت کی جنگ تھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تحفظ انسانیت کی جنگ تھی، کیونکہ 50 سالوں میں نبی کے بعد 50 سال کا جو گیپ اور عرصہ گزرا ہے اس میں انسانیت کے گلے گھوٹے گئے، انسانیت کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، انسانیت کو نابود کیا گیا۔ تبھی حسین اٹھے، آپ غور فرما رہے، تبھی حسین اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آواز دی، یزید جب تک حسین زندہ ہے ہم تیری چلنے، ماشاءاللہ تیری چلنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی خامس آل ابا میں ابھی ایک باقی ہے۔ خامس آل آپ سمجھ رہے؟ جی 5 پنجتن میں ابھی ایک باقی ہے، تو اب جب ایک باقی ہے تو سمجھو نبی کا دین میں باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کیا ٹائم کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، نعرہ حیدری تو عزیز ہو، زندہ باد، زندہ باد، آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ہے معجزہ انسانیت کا۔ مولا حسین ایک بہت بڑے عالم جلیل القدر گزرے ہیں، ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کیسے ایک آنسو جو حسین کی محبت میں، ان کی مظلومیت میں آنکھوں سے نکالا جائے، وہ ایک آنسو کس طریقے سے سبب جنت بن سکتا ہے۔ ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا، شک ہوا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے اسی وقت حجت خدا آ گئے اور اپنا نام بغیر بتائے ہوئے، علامہ ہلی سنا ہے آپ کو تھوڑا شک ہوا ہے؟ ہاں تھوڑا شک ہوا ہے۔ کہا کاہے کا شک؟ کہا کہ کیسے انسان 2 منٹ میں روئے، انسان 2 منٹ میں روئے، اور جنت تو پھر جنت ہے، جو پنجتن کا مقام ہے وہ جنت، جو سلمان کی جگہ ہے وہ جنت، جو ابو ذر کا مقام ہے وہ جنت۔ کس طریقے سے انسان لمحے میں، کس طریقے سے لمحے میں انسان جنتی ہوتا ہے، صرف ایک قطرے آنسو کے سبب۔ تو انہوں نے پتہ ہے آئے اور کہا کہ ایک مثال دیں آپ کو۔ ہاں دیجئے۔ کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اسے سفر کیا، اور سفر یعنی شکار کو گیا، اور وہ قافلے سے الگ ہو گیا، اور جو قافلے سے الگ ہوا تو اس کو بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ اب کیا کرے، شکار بھی نہیں ملی، قافلہ بھی الگ ہو گیا، خود بھی تنہا ہو گیا، اور بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی۔ اس نے تلاش آب اور تلاش طعام میں کوشش ایسی کی کہ ایک جھوپڑی کے پاس پہنچا، دخل باب کیا تو جھوپڑی میں ایک ضعیفہ تھی اور اس کی ایک بکری تھی، یہ پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا بی بی ہم بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ اس نے کہا بھائی حضور کا فرمان ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو چاہے دروازے پہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے موسٹ ویلکم، تشریف لائیے، اور ہمارے پاس یہی آذوقہ حیات ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہماری زندگی کا کارواں آگے بڑھتا ہے۔ ہم آپ کی بھوک بھی انشاءاللہ مٹا دیں گے، سبحان اللہ، اور آپ کی ہم پیاس بھی مٹا دیں گے۔ اسے جلدی سے بکری سے دودھ دعا، ان کی پیاس کو مٹایا، اور اس کو ذبح کیا، کباب بنا کے ان کو کھلا دیا، بھوک بھی مٹ گئی۔ اب یہ چلنے لگے تو کہنے لگے ضعیفہ اس وقت تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب موقع ہو تو آئیے گا میری سلطنت میں، جی ہم جو بن پڑے گا وہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر کریں گے۔ اب صاحب ضعیفہ پہنچ گئی۔ جب ضعیفہ پہنچی
تو انہوں نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کیا دیا جائے. تو اب ہر انسان کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، سوچ ہوتی، فکر ہوتی ہے کہ اتنا دے دیا جائے یا یہ دے دیا جائے، وہ دے دیا. کسی وزیر نے کہا کہ 100 اونٹ دے دیے جائیں، کسی نے کہا نہیں 100 اونٹ 2 گھوڑے بھی دیے جائیں. انہوں نے کہا بھائی 100 اونٹ کے ساتھ ساتھ 2 گھوڑے بھی دیے جائیں اور 5-6 بکریاں بھی دے دی جائیں، تاکہ وہ پرانا معاملہ بھی دودھ والا جاری رہے. صلوات تو پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی تو عزیزان گرامی المختصر، یہ اب وقت بھی پورا ہو گیا. حضور بہت قد و کاوش کے ساتھ آپ اس بارگاہ سید الشہداء میں تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی، آنے والی شخصیت، یہ بھی سوار تھے وہ بھی سوار تھے. ہائے ہائے ہائے، یہ بھی سواری پہ تھے وہ بھی سواری تھے. سوار بھی الگ، سوار بھی الگ، سواری بھی الگ، سواری بھی الگ ہے یا نہیں جی. تو آنے والی شخصیت نے ان سے یہ کہا کہ صاحب جب وہ ضعیفہ پہنچ گئی تو الگ الگ وزیروں نے الگ الگ اپنی تھنکنگ پیش کی، لیکن ایک وزیر بڑے سلیقے والا تھا. سبحان اللہ، ایک وزیر بڑے سلیقے والا تھا اور بڑے عدل والا تھا، بڑے انصاف والا تھا. اس نے کہا بادشاہ پہلے معاملہ یہ حل ہو کہ ضعیفہ کے پاس کیا تھا جو تم پہ اس نے قربان کیا. کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک اثاثہ بکری تھی. تھوڑا سا بیدار ہوئیے بھائی. جی 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 بس ہاں مسکراتے رہیے. اس کے پاس ایک بکری تھی، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی بھی اثاثہ نہیں تھا، بچی تھا. اور اس نے پوری بکری جی بادشاہ سلامت آپ پہ قربان کر دی. تو اب عدل و فضل کا تقاضا جناب یہی ہے کہ جو اس کے پاس تھا، تھوڑا تو بیدار ہوئیے بھائی، جو اس کے پاس تھا وہ آپ پہ اس نے قربان کر دیا. اب جو بھی آپ کے پاس ہے، ہائے ہائے، یہاں 100 اونٹ اور 5 بکری اور یہ وہ پراپرٹی والا معاملہ نہیں ہے، کہ جو بھی آپ کے پاس ہے جب وہ آپ دیں گے تب جا کے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تب جا کے احسان کے عنوان پر پورا ہوگا. غور فرمائیں. تو اب غور کریے، آنے والی شخصیت نے ان کے دماغ سے شک و شبہ کے کیڑے کو یہ کہہ کے نکالا کہ تم شک کر رہے ہو، ارے جو حسین کے پاس تھا وہ حسین نے اللہ کو دے دیا، اب جو اللہ کے پاس ہے وہ سب حسین کو دے دے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ، لبیک یا حسین. حیدری، آپ غور فرمائیں، یہ ہے حسین کی ذات. خدا کی قسم کچھ چھوڑا نہیں. اسی لیے پوری دنیا میں روشنی کی طرح حسین پھیلے ہوئے. آپ خود سوچیں، جو تھا سب مٹھا دیا. اللہ دیکھ تو رہا تھا، حسین تو نے میری رضا کے لیے، مشیت کے لیے، میری خواہش کے لیے، خوشی کے لیے سب کچھ مٹا دیا. نہ علی اکبر کو رکھا، نہ انو محمد کو چھوڑا، نہ سگے بھائی عباس کو چھوڑا، سب کچھ تو نے قربان کر دیا. جا میرے حسین، تو نفس مطمئن ہے، اور اے حسین پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہم تیرا نام نہ پیدا کر دیں تو ہم خدا نہیں ہیں. اور واقعی اللہ اکبر، اللہ پوری دنیا میں کہ گوشے گوشے میں خدا کی قسم مولا حسین کا نام بالکل لائٹ کی طرح، روشنی کی طرح روشن ہے. عزیزان گرامی، بس یہ آخر میں اتنا ضرور کہا جاتا ہے
کہ یہ تو ہوا کہ نبی کا دین بچ گیا، رسول کی محنت بچ گئی، 1,24,000 پیغمبران کی محنتیں بچ گئیں، مگر بطول کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، سیدہ کا پیارا کربلا میں مارا گیا، اور مارا نہیں گیا بلکہ پامال سم اسپا بھی ہوگا۔ عزاداروں، صرف حسین مارے نہیں گئے کربلا میں، اللہ کیسے تھے وہ نبی کے امتی، اور کیسے تھے وہ بھیڑیا صفت مسلمان، کہ جس حسین کو بارہا نبی کی آغوش میں دیکھا گیا تھا، جس حسین کو بارہا نبی کے ذریعے سے حسین کے لب چومتے دیکھا گیا تھا، اللہ کن ہاتھوں سے اس حسین کو مارا گیا ہوگا؟ آپ خود سوچئے ارباب اعضا، یہاں تو صرف اتنا سوچتے حیرت کی تصویر ہو جاتے ہیں ارباب اعضا، کہ کیسے تھے وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان بھی کہتے تھے، اور کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے کو چاروں طرف سے ارباب اعضا، روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک جمال تھا جو مدینے سے چلا تھا، جمال تھا سوار کو سمجھے اونٹ چرانے والا، مگر مولا کو شک تھا کہ تو وفا نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی روایت بتاتی ہے مولا کے ساتھ چلا تھا، اور جیسے ہی مولا شہید ہو گئے جھاڑیوں میں وہ چھپ گیا، اور صاحب جب مولا کا لاشا پامال ہوا، روایت بتاتی ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد فاتح کربلا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے مولا، انگوٹھی کو اس نے اتارنے کی کوشش، جزاک اللہ خیر الجزا، اس نے فاتح کربلا کے دست یمین کی انگشت مبارک سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اتنے میں ہاتھ حرکت میں ہوا، کئی 3 مرتبہ ہاتھ حرکت میں ہوا اور اتارنے نہیں دی۔ اب یہ اللہ جانے یا فاتح کربلا جو معجزہ انسانیت ہے، 3 مرتبہ کسی بھی طریقے سے جب وہ انگلی سے انگوٹھی نہیں اتار سکا تو مقتل کربلا میں اس نے گردش کی، ایک نیزے کا ٹکڑا وہ لے کے آیا، جیسے ابھی شبر نے 13 ضربوں میں حسین کو مقتل میں قتل کیا تھا، اسی طریقے سے وہ جمال، وہ ظالم، اللہ ملعون اللہ لعنت کرے، اس نے مولا حسین کو خنجر کے ٹکڑے سے انگلی کاٹی اور انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب معجزہ امامت سے چوتھے امام بابا کو سپرد خاک کرنے آئے تو جواب دیا، سجاد ارے میری انگلی ابھی مقتل کربلا میں پڑی ہے۔ اب جو سجاد نے انگلی دیکھی بڑی دیر تک روتے رہے اور قبر میں اتارا تو سید سجاد کے اتارنے کے وقت مولا کی آواز آئی، سجاد ارے تو شام سے آ رہا ہے، ارے میری بہنیں کیسی ہے، رو کے کہا بابا ارے یہ مت پوچھ بہنیں کیسی ہے، کوئی تماچے کھا رہی ہے تو کسی کو نیزے سے اذیت دی جا رہی ہے، اے میرے بابا پھوپھی اماں کا سر زخمی ہو گیا، سکینہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم میں قضائی و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا وابیہا و بالی و مبی پروردگار، اس عبادت کو قبول فرما اور تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، بانی مجلس کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ آخر میں گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ بوقفور رانی بیگم بنت حامد حسین اور اس علاوہ یقین مرحوم جتنی سب کی ارواح کو ہری سارے ثواب فرمائیں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اللہ محمد